السلام علیکم۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج ہم لوگ جانیں گے ضمیر کی قسمیں۔ ضمیر کی قسمیں کہیں پر 5 ہیں، کہیں پر 7۔ آخر صحیح کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ضمیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ لفظ جو اسم کے بدلے استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے احمد کھانا کھا رہا ہے، وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، تو وہ بھوکا ہے، تو وہ کیا ہوا؟ وہ احمد کے بدلے میں آیا، اور احمد اسم ہے تو جو اسم کے بدلے میں آتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں، تو وہ ضمیر ہو گیا۔ اسم کو ناؤن کہتے ہیں اور ضمیر کو پروناؤن کہتے ہیں، اس کو آپ یاد رکھیں۔ اور ہندی کی بات کریں تو اسم کو سنگیا کہتے ہیں اور ضمیر کو سرونام کہتے ہیں۔ اس میں ضمیر کی 7 اقسام ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر تنکیری، ضمیر تاکیدی اور ضمیر صفتی۔ یہ 7 قسمیں ہیں ضمیر کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ضمیر شخصی کی۔ ضمیر شخصی کو انگریزی میں پرسنل پروناؤن کہتے ہیں، جس میں پرسن کے بارے میں بات ہوتی ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے بارے میں۔ تو یہاں وہ ضمیر جو تشخص کے لیے بولی جائے، یعنی پرسن کے لیے بولی جائے، کسی انسان کے لیے بولی جائے بات کرتے وقت، تو یہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیں ضمیر متکلم، جو ضمیر بولنے والا اپنے لیے استعمال کرے، جیسے میں، میرا، مجھے، ہم، ہمارا وغیرہ۔ جیسے میں جا رہا ہوں، اس میں میں کیا ہوا؟ بولنے والا اپنے بارے میں بول رہا ہے، تو اس کو میں متکلم کے روپ میں سمجھیں گے۔ ضمیر حاضر یا مخاطب، جو ضمیر مخاطب یا سامنے موجود شخص کے لیے استعمال کی جائے، مثلا تم، تو، آپ، تمہارا، تمہیں وغیرہ، تو اس کو کہیں گے ضمیر حاضر یعنی سیکنڈ پرسن۔ جیسے میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے، تو تمہارا کس کو کہا میں نے؟ جو میرے سامنے ہے اس کو کہا، تو جس سے بات کر رہے ہوں ہم اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ آپ یہی جان لیں کہ 3 لوگ ہیں وہاں پر، 2 لوگ ایسے ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو جو بات کر رہا ہے اس کو فرسٹ پرسن یعنی ضمیر متکلم کہیں گے، جو اس کی بات کو سن رہا ہے یعنی سامنے اس کے موجود ہے اس کو سیکنڈ پرسن کہیں گے، اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اس کو تھرڈ پرسن کہیں گے یعنی ضمیر غائب۔ ضمیر غائب وہ ضمیر جو غائب یا غیر موجود شخص کے بارے میں استعمال ہو، مثلا وہ، اس، ان، انہیں، انہوں نے وغیرہ، یعنی جو وہاں پہ موجود ہے لیکن اس کی بات سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہو، وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہو یا غائب ہو، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے وہ جا رہا ہے، تو وہ جا رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ ظاہر ہے اس سے تو بات نہیں کر رہے ہیں ہم، کسی دوسرے آدمی کو بول رہے ہیں۔ تو اب ایک دم آسانی سے یہ سمجھیں گے کہ جو بولنے والا ہوتا ہے اس کو ضمیر متکلم کہتے ہیں یعنی فرسٹ پرسن، جو اس کی بات کو سن رہا ہے اس کو سیکنڈ پرسن کہیں گے یعنی ضمیر حاضر، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس کو کہیں گے ضمیر غائب۔ یہ تو آپ نے انگریزی میں بھی جانا ہوگا اور ہندی میں بھی پروش کے بارے میں جانا ہوگا، اتم پروش، مدھیم پروش اور انیہ پروش، بس یہی تینوں ہے۔ اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ ضمیر اشارہ کسے کہتے ہیں؟ جو ضمیر کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرے، جیسے یہ، وہ، یہی، وہی، اسی وغیرہ، تو اس کو کہیں گے ضمیر اشارہ۔ اب معاملہ ایک پھنس رہا ہے نا یہاں پر، تو کیسے سمجھیں گے کہ وہ کون سا وہ ضمیر اشارہ ہے اور کون سا وہ ضمیر غائب ہے؟ تو اس کے لیے میں بتا دوں کہ اگر وہ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں بولوں، یعنی وہ میرے سامنے موجود ہے اور اس کی طرف ہاتھ سے میں نے اشارہ کیا، تب اس کو کہیں گے ضمیر اشارہ۔ موجود، اس میں موجود رہنا شرط ہے، موجودگی اس کی شرط ہے۔ جیسے دیکھو وہ کہاں جا رہا ہے، تو اس کو دکھلا رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں، وہ کسی خاص انسان کے پاس اشارہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر وہ ضمیر اشارہ ہو گیا۔ اور یہ کہوں کہ اکبر ہندوستان کا بادشاہ تھا، وہ بہت محنتی تھا، تو یہاں وہ کہنے کے بعد اشارہ نہیں کر رہے ہیں، صرف بات کر رہے ہیں، تو جہاں صرف بات کی جائے اس کو تو ضمیر
غائب کہیں گے، لیکن جہاں ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں اس کو ضمیر اشارہ کہیں گے۔ اس کو آپ سمجھ لیں گے اچھے طریقے سے۔ وہ کسان کھیت میں کام کر رہا ہے، تو یہاں پر اشارہ کیا میں نے، تو ضمیر اشارہ میں ضروری ہے کہ آپ اشارہ کریں، انگلی کا استعمال کریں یا کوئی بھی اشارہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اشارہ کر رہے ہوں۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس کو۔ نمبر 3 میں ہے ضمیر موصولہ۔ وہ ضمیر ہے کہ جب تک اس کے ساتھ پورا جملہ نہ لگایا جائے مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، اس میں جو کیا ہے، ضمیر موصولہ ہے۔ ضمیر موصولہ اس ضمیر کو کہیں گے جو پورے جملے کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، اگر صرف جو کہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے جو یہاں آئے گا میں اسے مٹھائی دوں گا، تو یہاں پر جو کہا گیا تو یہ جو کیا ہو گیا، ضمیر موصولہ ہو گیا۔ اس کے بعد ضمیر استفہامیہ۔ ضمیر استفہامیہ کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے جو پوچھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ استفہام مانے ہوتا ہے سوال۔ اب استفہامیہ سوال بھی ہوتا ہے، اس کو بھی جان لیں۔ استفہام کہتے ہیں سوال کو۔ اگر سوال کے روپ میں کوئی کچھ بات پوچھیں آپ تو اس کو ضمیر استفہامیہ کہیں گے۔ جیسے کون آ رہا ہے، تو کون کیا ہوگا، ضمیر استفہامیہ ہے۔ یا کب یا کیسے، اگر ان الفاظ کا استعمال ہو ضمیر کے روپ میں تو اس کو کہیں گے ضمیر استفہامیہ۔ ضمیر استفہامیہ کو ایک بار اور سمجھ لیں آپ۔ کون آ رہا ہے، تو کون جو ہوگا کیا ہوگا، وہ تو کوئی نہ کوئی اسمی ہے، اور اسم کے بدلے میں ہی استعمال ہوا ہے۔ کون آ رہا ہے، ہو سکتا ہے گھوڑا آ رہا ہے، ہو سکتا ہے بکری آ رہی ہو سکتا ہے انسان آ رہا ہو، تو کون ہے اسم کے بدلے استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر کون ضمیر استفہامیہ ہے۔ اسی طرح ضمیر تنکیری، یہ ضمیر غیر معین اشخاص کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کچھ، یعنی ضمیر تنکیری اس کو کہتے ہیں جس میں پتہ نہ چلے کتنے شخص ہیں، معین نہ ہو، اس کا فکس نہ ہو کہ کتنے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ آ رہے ہیں، کوئی میرے پاس آ رہا ہے، کسی نے مجھے یہ انعام دیا، تو یہ سب ضمیر تنکیری میں آئے گا۔ اب آگے دیکھیں، یہ 5 جو ہیں یہ ضمیر کی قسمیں ہیں، اور یہی ہیں 5، لیکن جدید میں جو اضافہ کیا گیا وہ 2 اضافہ کیا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق کی لکھی ہوئی جو قواعد کی کتاب ہے اس میں 5 ہی دیا ہوا ہے، لیکن 2 کو بڑھا دیا گیا، 2 کا اضافہ کیا گیا نئی قواعد میں۔ وہ 2 کون ہیں؟ وہ ہیں ضمیر تاکیدی اور ضمیر صفتی۔ تو ضمیر تاکیدی کے بارے میں ہم جانیں، کسی شخصی ضمیر کی نسبت تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہو، جیسے یہ، آپ، اپنی، اپنا وغیرہ۔ جیسے وہ اپنے آپ کو، اور میں اپنے سامان کو، تم بھی اپنا خیال رکھو۔ تو یہ کسی ضمیر کی نسبت تاکید کے لیے استعمال ہوتی، جس میں تاکید کیا جاتا ہے۔ جیسے تم اپنا یہ کام اچھے ڈھنگ سے کرو، یہ کام، تو یہاں تاکید کیا گیا، تو یہاں پر یہ ضمیر تاکیدی ہے۔ ضمیر صفتی کیا ہے؟ ضمیر صفتی آپ جانتے ہیں ایڈجیکٹو ہے، جس میں ضمیر کی صفت واقع ہو۔ جیسے مجھ حقیر، اس عقل مند، جتنا روپیہ، کتنا پیسہ، ایسا انسان، ویسا کتا، یہ سب ضمائر صفتی ہیں، یعنی اس میں ضمیر ملا ہوا ہے۔ اب پھر ضمیر تاکیدی میں جانیں گے، یا سامان، آپ، اپنا خیال، مطلب ایک لفظ یہاں پر ظاہر نہیں ہوگا تو 2 لفظ کا آپ استعمال کریں گے، اور 2 لفظ کا جب استعمال کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کون کس روپ میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح آپ اس کو سمجھیں گے۔ تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ضمیر کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو پوسٹ کی جا چکی ہیں، آپ وہاں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔